سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو سفل اور کامیاب بنانے کا ایک نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے، ایک لازوال نسخہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی ان آیات پر اگر غور کر لیں اور صرف سورہ بقرہ کی ان آیات پر عمل کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنی آخرت کو بھی ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کچھ تعلیمات، کچھ شکچھا، کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اس کا ایک ذکر ہو گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سب نصیحتیں ہیں، وعظ ہے، تذکیر ہے، اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے کے لیے آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ نسخہ بتایا ہے۔ کون کامیاب ہے؟ اس کی ایک لسٹ بتا دی گئی ہے۔ آئیے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی چیز الف لام میم، اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ بڑے بڑے عربی زبان میں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ان مفسرین نے الف لام میم کو کے بعد اس کی تشریح میں صرف اتنا لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذلک۔ اس سے کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ الف لام میم کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ ضروری نہیں۔ الف لام میم اس کا معنی اور مطلب اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد والے جملے پر آئیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب
شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے، اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی، اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی۔ ابو جہل اور ابو لہب اس قرآن کریم کو دوسرے مقصد کے تحت سنتے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن اور بہنوئی کو مارا۔ جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی کو کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ، کیا پڑھ رہی تھی تم، مجھے بھی سناؤ۔ اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی، اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہی کے وہی ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں بسورتن کہا، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کی، اسی کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ،
बड़े बड़े यहूदी और ईसाई जो अरब में पैदा हुए ना उस वक्त उस चैलेंज को कबूल कर पाए, और आज भी जो अरब के अंदर यहूदी और ईसाई हैं जो अरबी बोलते हैं, आज भी कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वदऊ शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, अकेले नहीं, तुम अपने हिमायतियों को, अपने दोस्तों को भी जमा कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं बना सकते। जो हमने अपने बंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है, डाउट है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। नहीं बना पाए। ज़ैद हजरत हस्सान इब्न साबित ने काबे की दीवार पर यही 3 आयतें लिख दी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरबों ने, अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर व शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला, जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने 1 दिन और 1 रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, 1 दिन 1 रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और 1 रात 1 दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा, अरे 2 लाइन का 1 शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, 1 शेर हो गया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, 4थी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या कुछ कमी नजर आई? हाँ, एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें 4थी लाइन की कमी थी। वो 4थी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं? हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि 4थी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर
ان شانئک هو الابतर, उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाजा कलामुल बशर. लोगों, तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो. ये ऊपर की जो तीनों लाइनें हैं, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये तीन लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता. हस्सान, तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं है. हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे. फौरन निकले और कहने लगे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाजा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है. तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई हैं. अरब के शायर दंग रह जाते हैं. अरब के शायर